بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روز ایک شوہر جب باہر سے اپنے گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی زار و قطار رو رہی ہے۔ تو شوہر نے رونے کا جب سبب پوچھا کہ کیا بات ہے، تو بیوی کہنے لگی، ہمارے گھر کے پیڑ پر بیٹھنے والے پرندے بسا اوقات مجھے بلا شرع حجاب اور بغیر پردے کے دیکھتے ہیں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس میں اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا ارتکاب نہ ہوتا ہو، جس کا اگر مجھے ایک دن اللہ کے سامنے حساب دینا پڑ گیا تو میں کیا جواب دوں گی۔ بس یہی سوچ کر اور اسی خوف سے میں رو رہی ہوں۔ بظاہر انتہائی نیک اور دینی جذبات سے لبریز بیوی کا یہ جواب سن کر شوہر بہت خوش ہوا، اور اس کی اس درجہ پاکدامنی، پاکیزگی اور جذبہ خدا ترسی کو دیکھتے ہوئے بے اختیار فوراً اس کا ماتھا چوما اور اسی وقت کلہاڑی لے کر گھر کے پیڑ کو کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ اس واقعہ کے چند روز بعد ایک دن وہ شوہر اپنے کام سے جلدی فارغ ہو کر اپنے معمول کے وقت سے کچھ پہلے ہی گھر واپس آ گیا، تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہی پارسا بیوی اپنے عاشق کی باہوں میں لپٹی ہوئی سو رہی ہے۔ یہ ناقابل یقین دلخراش منظر دیکھ کر اس نے مزید کچھ نہیں کیا، بس اپنی بعض ضروریات کا سامان لیا اور اپنا گھر اور بستی چھوڑ کر نکل پڑا، اور چلتے چلتے کسی ایک دوسرے شہر تک پہنچ گیا جو بادشاہ وقت کا اپنا ہی شہر تھا۔ وہاں دیکھا کہ شاہی محل کے ارد گرد کافی لوگ جمع ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر جب اس نے اس بھیڑ کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کی تجوری چوری ہو گئی ہے۔ اسی دوران اس مجمع میں سے ایک ایسے شخص کا گزر ہوا جو پورے پیر کے بجائے صرف اپنی انگلیوں کے اطراف کے بل سنبھل کر اور بچا کر انتہائی احتیاط سے چل رہا تھا۔ اس آدمی نے جب اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اس شہر کے بہت دیندار مذہبی پیشوا اور شیخ صاحب ہیں، جو اپنی انگلیوں کے بل محض اس لیے چلتے ہیں تاکہ ان کے پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی آ کر کہیں دب نہ جائے اور اس کی موت ہو جائے، اور اس طرح وہ ناحق قتل نفس کے عظیم گناہ کے مرتکب نہ ٹھہر جائے۔ شیخ صاحب کے متعلق لوگوں کا یہ جواب سن کر اس آدمی نے فوراً اور برجستہ کہا کہ اللہ کی قسم، مجھے بادشاہ کے خزانے اور تجوری کے چور کا پتہ صاف اور واضح طور پر مل گیا ہے، مجھے اسی وقت بادشاہ کے پاس لے چلو۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر ابتدائی حال چال کے بعد اس آدمی نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ کی تجوری کا چور کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے اسی شہر کے بہت دیندار اور مذہبی رہنما شیخ صاحب ہی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو سخت حیرت و تعجب ہوا، اور جس پر وہ آدمی مزید یقین دہانی کراتے ہوئے کہنے لگا، اگر مجھے اس الزام میں جھوٹا پایا جائے تو میرا خون معاف ہے، اور اگر اس الزام کے بدلے میری گردن بھی اڑا دی جائے تو بھی اس کے لیے میں مکمل طور پر تیار ہوں، بس شیخ صاحب کی تفتیش کی جائے۔ آخرکار بادشاہ نے اس کا اتنا پختہ جواب سن کر شیخ صاحب کو فوراً دربار میں حاضر کرنے کا حکم دے دیا۔ انہیں دربار میں لایا گیا اور پوچھ تاچھ اور تحقیق کے بعد آخرکار شیخ صاحب نے اپنا جرم قبول کیا اور تجوری چوری کرنے کا اعتراف کر ہی لیا۔ شیخ کے اقرار جرم کے بعد بادشاہ اس شخص سے کہنے لگا، تم یہ بتاؤ کہ آخر تم کو کیسے پتہ چلا کہ چور یہی شیخ صاحب ہے، جبکہ آپ نے وہ ظاہری شکل و صورت اور وضع قطع سے انتہائی نیک اور صالح اور پرسا دکھتے ہیں۔ بادشاہ کو اس سوال کا جو قیمتی جواب اس آدمی نے اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں دیا، وہ جواب یہ تھا کہ جب پرہیزگاری میں مبالغہ آرائی ہو رہی ہو، حد سے زیادہ احتیاط برتا جا رہا ہو، اور جہاں بھی نیکی اور فضائل کے درمیان میں حد سے زیادہ دکھاوا نظر آئے
تو آپ فوراً سمجھ لیں کہ وہاں ضرور کسی بڑے جرم اور گناہ کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سچ ہے کہ صرف کہ تقوی کے لباس سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت تو نفس میں ہوگی تو انسان پرسا ہوگا۔ کردار کو کپڑے میں چھپا رکھا ہے تو نے، کپڑوں کی طرح تو تیرا کردار نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ سچی پرسائی اور حقیقی تقوی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار